أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين اللہ لا الہ الا ہو۔ سامعین خطبہ جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہم کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ دنیا کی تمام نعمتوں میں جو سب سے افضل اور اونچی نعمت ہے وہ اسلام ہے۔ اگر اسلام سے ہم دور ہوتے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہی سے دوچار ہوتی۔ نہ جانے کن کن آستانوں پر ہم اپنے ماتھے کو ٹیکتے اور شرک جیسے عظیم گناہ کے اندر ہم ملوث ہوتے۔ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اس نے ہم کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول دین بھی اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس کے پسندیدہ دین میں ہمارا شمار کیا جاتا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اس دین کی تکمیل فرمائی اور قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے آپ کو ہادی اعظم بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے ہدایت کے لیے صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کے طریقے زندگی۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جو لوگ ان دونوں کو تھامیں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم قرآن کا بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ حدیث کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس پر عملی طور پر گامزن ہو جائیں۔ محترم حضرات، آج کے خطبے کا عنوان موجودہ حالات اور قرآن کی رہنمائی کے عنوان سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی جائیں۔ اب موجودہ حالات کے اندر عالمی سطح پر ہم دیکھیں گے تو مورخ یہ لکھے گا کہ فلسطین کے اندر جس طرح سے لوگوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، مدرسے، ہاسپٹلز، مسجدیں، یہ سب پر بمباری ہو رہی ہے، اور صرف اکا اور تنہا اکا دکا ملک کے علاوہ کوئی اس کا سپورٹ کرنے والا، مدد کرنے والا نہیں ہے۔ برخلاف اس کے جو اسرائیل دہشت گردی کے ساتھ وہ حملہ کر رہا ہے، اس کے لیے 37 ممالک اس کے پیچھے ہیں، خاص طور پر امریکہ، برطانیہ اور فرانس وغیرہ۔ یہ لوگ کھل کر ہتھیار دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، بیٹری دے رہے ہیں، اور پھر اتنے 56 ممالک ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے کوئی آواز تک نہیں کھول رہا سوائے ایک دو ممالک کے۔ اور وہ ایک چھوٹا سا ملک، وہ اسرائیل سے بھی، یعنی فلسطین سے، اور پھر ادھر لبنان سے اور ادھر ایران سے بھی نبرد آزما ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے ممالک ہیں، لیکن مسلمانوں کو اکا اور تنہا چھوڑ دیا گیا۔
یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. زمانہ گزر جائے گا، آپ اور ہم نہیں رہیں گے، لیکن تاریخ کے اندر یہ بات لکھی جائے گی کہ مسلمانوں کی بے حسی اس حد تک تھی. یہ تو عالمی سطح پر مسلمانوں کی حالت ہے. اور پھر موجودہ حالات ہندوستان کے اندر بھی کوئی خوشگوار نہیں ہے. فرقہ واریت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. مسلمانوں کی زندگیوں کو تنگ کرنے، مسلمانوں کے مسجدوں کو اور قرآن کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مختلف قسم سے بیانات دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر بے چینی پیدا ہو، اور پھر ایک کے بعد دیگرے مسجدوں کو، مدرسوں کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے. الحمدللہ حال ہی کے اندر 3 دن پہلے ہی بہت بڑا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے کہ دہلی کے اندر، مطلب کہ یو پی کے اندر 16,000 مدرسے ہیں جہاں پر اردو عربی تعلیم دی جاتی ہے. ان 16,000 مدرسوں کو حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مدرسوں کو برخاست کر دیں گے، اور یہ تمام بچوں کو جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو سرکاری اسکول میں داخلہ کرا دیا جائے. اب مدرسے نہیں رہیں گے، کیونکہ آسام کے اندر وہاں کا جو چیف منسٹر ہے اس نے کئی مدرسوں کو تو بلڈوز کر دیا، کئی مدرسوں کو بند کرایا، اور وہ تو کہتا ہے کہ ہم پورے آسام کے اندر کوئی مدرسہ باقی نہیں رکھے. لیکن حالیہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو ان کے اپنی مذہبی تعلیمات حاصل کرنے کا، پڑھنے کا پورا اختیار ہے. وہ غیر دستوری نہیں ہے. یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ غیر دستوری ہے، تو اس نے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے مذاہب کے لوگ اپنی اپنی مذہبی کتابیں پڑھاتے ہیں ان کے مٹوں کے اندر، ان کے مدرسوں کے اندر، تو یہ بھی صحیح نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال ایک اچھا فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے آیا ہے تاکہ یو پی کے 16,000 مدرسے الحمدللہ باقی رہیں گے. تو اس طرح سے مدرسوں کو دہشت گردی کے اڈے ہیں، وہاں پر دہشت پھیلائی جاتی ہے، اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں. اور پھر منموہن سنگھ حکومت کی جانب سے اس بار یعنی یہ جو بار بار مدرسوں کے خلاف میں اعلانات کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کی چھان بین کرائی گئی تو یہ رپورٹ یہ آئی کہ مدرسوں کے اندر کوئی ایسی دہشت گردی کی تعلیم نہیں ہوتی. تو یہ بات آ گئی ہے، اور پھر ابھی سپریم کورٹ نے بھی اس کو واضح کر دیا. اور دوسری طرف اکتوبر کے مہینے کے اندر ہی آپ دیکھتے ہیں کہ مہنت اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بدترین ریمارک کیا ہے جس کو ہم زبان سے بھی ادا نہیں کر سکتے. اور پھر تاکہ مسلمانوں کی دل آزاری ہو اور مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف کوئی کہتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتے، اپنے جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری محبت تمہارے دل کے اندر کتنی ہے؟ تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری جان کے بعد میں آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ تمہارے پاس تمہاری جان سے بھی زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں. یعنی ہماری جان سے بڑھ کر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہوں، تبھی ہمارا ایمان پورا ہو سکتا ہے. تو محترم حضرات، اس کا جو ویڈیو وائرل ہوا، ابھی تو اس کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے،
اس حصے کو جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بدترین گستاخی اس نے کی تھی، اس کے خلاف میں پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے احتجاج کیا، ہر جگہ کلیکٹریٹ آفس کے اندر میمورنڈم پیش کیے، ریلیز نکالے، اور پھر اس کے خلاف میں ایف آئی آر درج ہوا، لیکن اس کو گرفتار کیا گیا اور پھر اس کو بیل پر چھوڑ دیا گیا۔ اگر کوئی مسلمان ایسی حرکت کرتا تو اس کے محلے کو تباہ کر دیا جاتا۔ تو اس طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، آ رہی ہیں، اور پھر خود آپ کے تلنگانہ کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سکندرآباد میں ایک مندر کے اندر ایک مسلمان نوجوان جو یو پی کا تھا اور جس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، اس نے مندر کے اندر مورتی کو گرایا، اور پھر اس کو محلے کے لوگوں نے، ہندوؤں نے پکڑا، خوب مارا، اور پولیس اسٹیشن میں بھی بے تحاشا اس کو مار پیٹ کی گئی، اور پھر احتجاج ایک ہفتے تک جاری رہا کہ اس کو پھانسی دو، اور کیونکہ اتنا مارا کہ وہ دواخانے میں شریک ہے۔ تو بہرحال یہ پورے ماحول کو بگاڑنے کی، فرقہ پرستانہ ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس سے 6 مہینے پہلے نامپلی کے ایک مندر کے اندر بھی اسی طرح سے مورتی کو توڑا گیا تھا، لیکن وہ ہندو تھا۔ اس کو یہ کہا گیا کہ اس کا دماغ خراب ہے، لہذا کوئی احتجاج نہیں۔ اب اس کے سلسلے میں، سکندرآباد کے جو مندر کے سلسلے میں، پولیس نے یہ کہا کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہندو فرقہ پرستوں نے کہا کہ ایف آئی آر کے اندر یہ جملہ نہ لکھیں کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں۔ مجبوراً پولیس نے وہ جملہ نہیں لکھا، بلکہ یہ کہا کہ دہشت گردی کا عمل ہے، اور پھر اتفاق سے اس نے اپنے بیان میں کہا، اس سے پوچھا گیا کہ تم کس کس کی تقریریں سنتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو جو موٹیویٹر ہیں، جو تعلیم اور اخلاقیات پر تقریریں کرتے ہیں، منور الزما صاحب، جو 2 مہینے پہلے اپنے کریم نگر بھی آئے تھے، وہ کافی بڑا مجموعہ تھا، اس نے کہا کہ ان کی تقریر سنتا ہوں، تو ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، وہ ابھی جیل میں، ان کا قصور کچھ نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ میں ان کی تقریر سنتا ہوں، تو وہ پولیس والوں نے کہا کہ ان کی تقریروں سے متاثر ہو کے اس نے ایسا کیا۔ 3 روز پہلے شمشاباد ایئرپورٹ کی جو روڈ ہے، ایئرپورٹ کالونی، وہاں پر ایک مندر کے اندر ہنومان مورتی کو توڑا گیا، اور فوری جو ہے پولیس آ گئی، محلے والے سب جمع ہو گئے، اور پولیس نے ایک آدمی کو گرفتار کیا جو ہندو تھا، وہ بھی کسی اور ریاست کا ہے، اور اس کو بھی پولیس نے یہ کہا کہ اس کا دماغ کی توازن ٹھیک نہیں۔ مسلمانوں کو بھی احتیاط برتنی چاہیے، اور ایسی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے جس سے لوگوں کو نقصان ہو۔ میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، تو آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں۔ ابتدا میں نے سورہ تغابن کی 2 آیتیں پڑھی تھی، 11، 12 اور 13۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یعنی جو کوئی بھی آفت، پریشانی، آزمائش آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ دنیا لاکھ آپ کو پریشان کرنا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے ایسے حالات لاتے رہتا ہے تاکہ تمہارے امتحان لے سکے، تمہاری آزمائش کر سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔
وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کس پر کیا ظلم ہو رہا ہے، کون کس پریشانی کے اندر ہے۔ اللہ کی نظر میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ ان کو اپنے عبرتناک انجام تک پہنچا سکے، ان کو دردناک عذاب ان کو دیا جا سکے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، چاہے حالات کیسے ہی ہوں تم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، چاہے حالات اچھے ہوں کہ خراب ہوں، پریشانی کے ہوں یا آزمائش کے ہوں، آپ کو بہرحال اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی بتائی گئی کہ اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں، مومنوں کو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، مومنوں کو بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہ توکل ہے، انسان پریشانی مصائب کے موقع پر تدبیر کرے، سوچے کہ کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، پلاننگ کرے، کوشش کرے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھے، توکل اللہ کی ذات پر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو ہمارا بھروسہ اسباب پر بھی ہو، ایسا نہیں کہ ہم دشمن مقابلے کو آ رہا ہے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے دعائیں کرتے رہیں، بلکہ مقابلہ کریں، جس حیثیت میں ہو سکے اس حیثیت میں مقابلہ کریں، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نتیجہ نکال سکتا ہے، وہ لائے چاہے کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی گولی چلاتا ہے، نشانہ بھی صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ چاہے گا تو آپ کی گولی نہیں لگ سکتی، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اتنا کامل یقین ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تم کو بھروسہ مومنین کو ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اسباب کو استعمال کرو لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے لا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، دل شکستہ نہ ہو، ڈپریشن کے اندر، پریشانی کے اندر مت جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، تم اسلام پر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزارتے ہو تو آج نہیں کل کامیابی تمہاری ہوگی۔ اللہ کے پاس دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ ظلم کو اللہ تعالیٰ زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کرتا، اس کی اپنی حکمت ہے کہ کب تک وہ ظلم کرتے رہیں گے، لیکن ہمارا کام صبر کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزارنا ہے۔ اور ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں تم کو جان مال کی نقصانات سے یہ پیش آ کے رہیں گے، تمہاری زندگی کے اندر ایسے حالات آئیں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام ایسے دور سے گزر چکے ہیں جن کے مال و اسباب کھینچ لیے گئے اور ان کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دندان مبارک شہید کیے ہوئے اور آپ کو طائف کے میدان کے اندر لہو لہان کیا گیا اور آپ کے صحابہ اکرام کو گھروں سے نکالا گیا، شعب ابی طالب کے گھاٹیوں کے اندر زندگی گزاری۔ تو ایسے حالات آتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آزمائشیں آ کے رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ یہ اہل کتاب، یہ یہودی اور عیسائی اور یہ مشرکین سے بہت سارے دل کو تکلیف ہونے والی باتیں تم سنو گے، ایسے باتیں وہ کریں گے جو آج کر رہے ہیں، ایسے حالات پیش آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ سورہ آل عمران کے 186 آیت تھی، تو اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے وَإِنَّ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ایسے حالات کے اندر تم کو صبر کے ساتھ رہنا ہے، مشکل اور مصائب کے اندر بھی آپ کو جمے رہنا ہے اپنے دین پر، اپنے کام پر۔ اور پھر ہندوستان کے اندر حالات کو، اگر آپ ایسے حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ جو پروپیگنڈا غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، ابھی ہندوستان کے اندر ایسے صرف 30% لوگ ہیں
جو پروپیگنڈا کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف میں نفرت پھیلاتے ہیں، آج بھی 70% لوگ ایسے ہیں جو مخالفت نہیں رکھتے۔ تو ایسے حالات میں ہم کو یہ چاہیے کہ ہم غیر مسلموں تک حق بات کو پہنچائے، شہداء علی الناس کا کام کریں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا گیا کہ ہم خیر امت ہیں تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اخرجت للمؤمنین نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ اخرجت للناس، تمام انسانوں کے خیر خواہی۔ خیر خواہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی بات کو، یہ اللہ حق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، جنت اور دوزخ ہے، کہ موٹی موٹی باتیں ہم ان تک بتائیں کہ بھائی ہم اس کی شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ تعلق کو بحال رکھیں، اس سے حالات سدھرتے ہیں۔ آزادی سے فوری بعد ایک گاؤں کا ذکر آتا ہے کہ وہاں پر صرف 4-5 مسلمان گھر تھے، چھوٹا گاؤں تھا، تو انہوں نے گھروں میں نماز پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ اپنے کھیت کے اندر ایک مسجد بنا لیں گے، چھوٹی سی مسجد بنائیں گے۔ تو جب پتہ چلا اس کے مکھیا کو، گاؤں کے بڑے آدمی کو، انہیں کہا کہ ہندو آبادی زیادہ ہے، یہاں پر کوئی مسلمانوں کی مسجد نہیں بن سکتی۔ تو انہوں نے بڑے شہر کے ایک مولانا کے پاس گئے، ضعیف تھے وہ، کہا کہ ہمارے مکھیا کو آ کے آپ سمجھائیں۔ تو وہ ایک روز سفر کے لیے نکلے، ایک بس جاتی تھی ان کے گاؤں کو، راستے بھی ٹھیک نہیں تھے، وہ بس میں چڑھے اور بیٹھ گئے، اور بس بھری تھی اور کچھ لوگ بھی چڑھ گئے، اس کے اندر ایک لڑکی بھی چڑھی جس کے گود میں بچہ تھا، وہ بھی کھڑی تھی، لیکن کسی نے اس کو سیٹ نہیں دیا، تو مولانا اٹھ کے کہا کہ بیٹی تم آگے یہاں بیٹھ جاؤ۔ تو بچی بولی کہ آپ خود ضعیف ہیں، تو کہا کہ بیٹی تم بیٹھو کیونکہ تمہارے گود میں بچہ چھوٹا ہے۔ وہ بیٹھ گئی۔ جب وہ گاؤں پہ اتری تو اس نے اترنے کے بعد اس مولانا سے کہا کہ آپ ہمارے گھر تک آئیے، چائے پی کے جائیے۔ اصرار کیا تو ٹھیک ہے، وہ گئے، ان کو بٹھایا، گھر کے اندر گئی اور پھر جا کے اپنے باپ سے کہا کہ تمہارے پاس جو لوگ آتے تھے چائے پینے، پکوڑی کھانے، کاکا ماما چیچا جو کہتے تھے، انہوں نے کسی نے مجھے سیٹ نہیں دی۔ ایک مسلمان صاحب جو ضعیف ہیں، انہوں نے مجھے بیٹی کہا اور مجھے جگہ دی، اور ان کو میں چائے پلانے لائی۔ تو وہ خوش ہو گیا اور گیا، جا کے ان سے ملا، کہا کہ بہت اچھا اقدام کیا آپ نے، پھر آپ کس کام کے لیے آئے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے 4-5 لوگ رہتے ہیں مسلمان، اور وہ لوگ اپنے کھیت میں مسجد بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں کے مکھیا جو ہے وہ روک رہے ہیں۔ اتفاق سے وہ گاؤں کا بڑا آدمی تھا جس کے گھر اس کی بیٹی تھی وہ، تو اس نے اس کام سے اتنا متاثر ہوا کہ کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، مسجد کو میں خود بنا کے دوں گا۔ تو یہ ہے کہ چھوٹا سا کام بھی لوگوں کے دلوں کو جیت سکتا ہے، تو یہ کام ہم کو کرنی چاہیے۔ اب 10-15 دن پہلے آپ کو بیمل واڑہ جو ہے، بیمل واڑہ کے مندر کے پاس ہی ایک درگاہ ہے، اور وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں، وہاں درگاہ کو بھی جاتے ہیں، وہ جھاڑو کٹا یا پھر وہ مور کا پروں کا جو ہوتا ہے وہ ہندوؤں کو بھی مارتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ اب اس کے اوپر بحث چل رہی ہے کہ وہاں سے اس درگاہ کو ہٹایا جائے، مسلمانوں کے مندر کے پاس، یعنی ہندوؤں کے مندر کے پاس، بیمل واڑہ کی مندر کے پاس یہ درگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم ہندو ہے تو اس جگہ کو خالی کرواؤ، نہیں تو جب تک ہم بیمل واڑہ کے ہندوؤں کو ہندو نہیں مانیں گے۔ تو یہ بہرحال حالات ایسے آپ کے قریب کے ماحول کے اندر بھی ایسے آ رہے ہیں۔ اس گاؤں کے اندر ہمارے بچے بھی احتیاط برتیں، ایک غیر مسلم لڑکی کے ساتھ جا رہا تھا، عشق کر رہا تھا، لوگوں نے پکڑ کے اتنا مارا کہ مرنے والا تھا، لیکن پولیس کی ادھر سے پیٹرولنگ کی جا رہی تھی، اس کو پکڑ کے بچا لیا، پولیس اسٹیشن میں ڈال دیے اس کو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایسے چھوٹے موٹے غلطیاں جو کرتے ہیں، پورا ماحول آپ کا خراب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کرتا ہے لیکن پورے بستی کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہم کو احتیاط سے رہنا ہے، اور غیر مسلموں سے جتنا زیادہ تعلقات بڑھا سکتے ہیں بڑھائیے،
ان کو گھر پہ بلائیے، چائے پلائیے، دعوت دیجیے. جب تک کہ وہ قریب نہیں ہوتے آپ دین کی بات ان کے سامنے نہیں رکھ سکتے. ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کام کرو، ہندوستان کے حالات بدلنا ہے تو کچھ کرو، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہم صرف مسجدوں میں درس قرآن دے لیں گے، درس حدیث پڑھ لیں گے، تقریریں کریں گے، لیکن باہر کے میدان کے اندر جو ہماری شہداء الناس کی ذمہ داری ہے اس کو ہم پورا نہیں کریں. ملک کے حالات بدل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح رہنمائی فرمائے تاکہ ہم شہداء الناس کا کام کر سکیں. اور جو حالات بگڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو امن کے حالات میں تبدیل فرما. اے اللہ فلسطین اور حالات کے مسلمانوں کی حمایت فرما، مدد فرما، نصرت فرما. اے اللہ جنگ کو رکوا دے اور امن بحال فرما. اے اللہ ہم کو مرتے تک اسلام پر، اقامت دین پر، صراط مستقیم پر قائم رکھ. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.